بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، فرائض وضو میں ایک فرض سر کا مسح ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے مسح سر پر ہونا چاہیے، یعنی ان بالوں پر ہونا چاہیے جو سر کی حد میں ہیں۔ اگر کسی شخص کے بال لمبے ہیں، طویل ہیں، اور وہ حدود سر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور سر کے بجائے صرف ان بالوں پر کوئی آدمی مسح کرتا ہے تو یہ مسح درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی عورت اگر صرف چوٹی پر مسح کرتی ہے جو عام طور پر حدود سر کے باہر نکلی ہوتی ہے تو اس پر بھی مسح درست نہیں ہوگا۔ اس لیے سر کے حد میں جو بال ہیں ان پر مسح ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی امامہ پہنا ہوا ہو اور سر کے بالوں پر مسح کیے بغیر صرف امامے پر مسح کرتا ہے، تب بھی یہ فرض صحیح ادا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ بالوں پر مسح کر کے اگر کوئی آدمی امامے پر مسح کرتا ہے تو اس کا وہ فرض صحیح ہوگا، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن سر کے کسی حد تک بالوں پر مسح ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی داڑھی کافی گھنی ہے تو داڑھی گھنی ہو تو اس کا خلال مستحب ہے، اور اگر داڑھی جو ہے پتلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کرتے وقت چہرے کی چمڑی جہاں داڑھی ہے وہ نظر آتی ہے تو اس کو ہم ہلکی اور پتلی داڑھی مانیں گے۔ تو ایسی صورت میں داڑھی پتلی ہو تو داڑھی کے ظاہری بالوں کا اور اس کے اندر تک چمڑی تک جو ہے پانی پہنچانا واجب و ضروری ہے، اس طرح خلال اس وقت واجب ہو جائے گا۔ لیکن داڑھی گھنی ہے اور کافی طویل ہے کہ چمڑی نظر نہیں آئے اندر کی، تو ایسی صورت میں داڑھی کا خلال مستحب ہوگا، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ چہرے کی چمڑی تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، اور داڑھی کا خلال بھی مستقل ایک سنت کے طور پر کیا جائے۔ وضو کے دوران باتیں نہ کرنا وضو کی سنتوں میں داخل ہے۔ اسی طرح قبلہ رو ہو کر بیٹھنا وضو کی سنت میں داخل ہے۔ اسی طرح پیدر پہ وضو کرنا، یعنی تسلسل کے ساتھ وضو کرنا، یعنی اعضائے وضو کو بغیر فصل کے دھونا یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اگر کسی نے اعضائے وضو کو پیدر پہ نہیں دھویا، درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے فاصلہ ہو گیا اور اس کے بعد باقی اعضاء کو دھویا تو اس کا وضو تو ہو جائے گا، البتہ اعضائے وضو کو پیدر پہ دھونا یہ مستحب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ۔